سٹی نیوز پہنچائے گا آپ تک ہر خبر۔ 3 دن پہلے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر موجودہ اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب جو ایک نفیس شخصیت ہیں ان کے خلاف انہوں نے ازاسائی کی اور انتہائی تک آمیز جو ہے وہ الفاظ کے لیے بولے۔ ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ امتیاز صاحب سینئر نائب صدر پیپل یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر سندھ زون اور ان کے ساتھ وائس چیئرمین سردار شہزاد خادم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج آپ کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، نام نہاد وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب کے بارے میں جو نازیبہ گفتگو استعمال کی، بیان کی، اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ چودھری لطیف اکبر ایک ایسے شخص ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریاتی سیاست کے پروفیسر، لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں اور پوری آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ کے اندر سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی موجودہ وقت کے وزیر اعظم نے، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر ہزاروں لاکھوں اختلافات ہونے کے باوجود جو ہمارے بزرگوں نے ایک عزت احترام کا بیج بویا تھا وہ الحمدللہ 7ویں 8ویں دہائی تک وہ قائم و دائم ہے۔ ہزاروں اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا عزت احترام اور رکھ رکھاؤ والی پالیسی جو ہے وہ آج بھی آزاد کشمیر کے اندر قائم ہے۔ میرے ساتھ کشمیر کی آواز کو بلند کیا، وہ تحریک آزادی کی آواز ہو، یہاں وہاں پہ کوئی ظلم و ستم کی بات ہو، آپ نے اس کو پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس کو پوری دنیا میں اجاگر کیا۔ اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں کیا پاکستان میں بھی ایک نئی سیاست آ گئی ہے، جس سیاست سے آپ بھی تنگ ہیں اور ہم بھی تنگ ہیں۔ ایک غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنا، جن لوگوں کو عوام ووٹ دیتی ہے، دے کے پارلیمان میں بھیجتی ہے، اور وہ ایسی زبان استعمال کریں تو اس کا اثر جو ہے وہ عام عوام پہ پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے ملک کو اور آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو جس طرح سے نام نہاد وزیر اعظم تنویر الیاس نے جو ایک منجے ہوئے سیاستدان اور ایک پوری پاکستان میں اور کشمیر میں ان کی بڑی پہچان، پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے، چودھری لطیف اکبر صاحب جو 8 الیکشن جیتے ہیں اور مفلک جو ہے نا وہ وزارتوں میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، گورنمنٹ میں بھی رہے، ان کے لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہم بھرپور جو ہے نا مذمت کرتے ہیں، اور آج پوری کشمیر میں اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور اس لیے کہ اپنا چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے آج تک اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی کبھی کسی پہ جو ہے نا اس طرح کی انہوں نے گفتگو استعمال نہیں کی۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی نہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ لنڈن میں جو مریم اورنگزیب پہ جو وہاں پہ لوگوں نے جس طرح سے ووٹنگ کی، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے ملک کا وقار جو ہے نا بیرونی دنیا میں بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور تنویر الیاس کے اس نے غیر پارلیمانی گفتگو کی اور جو اس نے زبان استعمال کی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی معافی مانگیں، نہیں تو پوری کشمیر میں ان کا گھیراؤ کیا جائے گا اور ان کو جو ہے نا کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے شارٹ ٹائم پہ آپ نے ہم لوگوں کو عزت بخشی اور آپ اس حال میں جمع ہوئے۔ تو ہمارا بنیادی مقصد جو تھا آج کی پریس کانفرنس کا وہ میرے ساتھیوں نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں 2011 کے بعد وہ بدتمیزی کا کلچر شروع ہوا، سیاست میں عزتوں کو اچھالنے کا کلچر جو شروع ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہوا آزاد کشمیر تک پہنچ گیا ہے۔ اور ہمارا وہ وزیر اعظم جو میں یہ کہوں گا کہ صرف پیسے کے زور پر اپنے ایم ایل ایز کو خرید کر اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 3 ارب روپیہ ڈونیشن دے کر وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا، اس نے وہاں پر مختلف قبائل کی پہلے جو ہے وہ عزت افزائی کرنے کی کوشش کی، اس کو خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ پورا پونچھ ڈویژن 1 مہینے تک بند رہا اور اس کے خلاف ایک تحریک چلی، اس نے معافی مانگی، اور پھر 3 دن پہلے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر اور موجودہ اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب جو ایک
नफीस शख्सियत हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अर्ज़ासाई की और इंतहाई हद तक आमेज़ जो है वो अल्फाज उनके लिए बोले। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये कहते हैं कि उसको फिल फौर उनके घर जाकर वो उनसे माफ़ी मांगे, वरना आज से आज़ाद कश्मीर के अंदर तो प्रोटेस्ट शुरू है, हम यहाँ भी इंशाअल्लाह एक माहौल बना के प्रोटेस्ट करेंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और ये साबित करेंगे कि पैसे के ज़ोर पर आप हुकूमत तो ख़रीद सकते हो लेकिन लोगों के दिलों में आप जगह नहीं बना सकते। तो मैं आप तमाम अहबाब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा और ये सर, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये हमने वज़ीर आज़ाद कश्मीर ने जो गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की है, जनाब एक मुअज़्ज़ज़ और एक बड़े पार्लियामेंटेरियर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के लिए जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है गैर पार्लिमानी, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम ये चाहते हैं कि वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से माफ़ी मांगें और अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि इस तरह की रवायत अगर कश्मीर में डल गई, कश्मीर में इस तरह की बिल्कुल कोई ऐसी रवायत नहीं है कि एक पार्लियामेंटेरियर दूसरे पार्लियामेंटेरियर में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे। हमारा हमेशा से एक दूसरे से इज़्ज़त और वक़ार का रिश्ता रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की पार्लियामेंटेरियर ज़बान जो उसने इस्तेमाल की है गैर पार्लिमानी, ये ना होनी चाहिए। लेकिन कोई किसी तारीख का ऐलान नहीं किया। तारीख़ का ऐलान हम आपस में मीटिंग करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जोन, हमारा जो यहाँ पे PYO यूथ है उनसे और कराची डिवीज़न से हम मीटिंग करके इंशाअल्लाह एक मजबूत और मरबूत लाएमल देंगे और उस वक्त हम डेट भी अनाउंस करेंगे। ठीक है, क्या इम्कान है कि आप अपना मुशावरत के बाद कब तक ऐलान करेंगे? इंशाअल्लाह विद इन वीक हम जो है ना वो इसका ऐलान करेंगे और उससे पहले हम ये चाहेंगे कि हम तनवीर इलियास को सख्ती से यहाँ इस स्टेज की वसातत से ये बावर कराना चाहते हैं कि वो चौधरी लतीफ़ अकबर से उनके घर पे जाके माजरत करे, अपने अल्फाज वापस ले। जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बात रखी है और इफ्तिखार साहब ने भी बात की है, आज जो मरकज़ी क़यादत है, हम पार्टी के लोग हैं और तंजीम के साथ मनसलिक है और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जाता है। आज सिर्फ आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब ने सिर्फ एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दी है और इससे अगर अगला कोई लाएमल तय होगा आज या कल में तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे और हम भरपूर तरीके में अपना एहतजाज जारी और सारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से उनके घर पर जाकर माफ़ी नहीं मांगते।